الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رجب کا مہینہ جو ہے، رجب تک پہنچنا اور رجب کا مہینہ جو ہے، اس میں صرف کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ انہوں نے خاص رجب میں کی ہو، خاص رجب میں کی ہو، وہ ایسی عبادت نہیں ہے۔ صرف ایک انہوں نے دعا پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کا مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے، بس یہ ایک دعا ہے۔ کسی رمضان میں، شعبان میں، رجب میں، سما میں مقصود یہ ہوتا ہے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کا قرب مل جائے، حضور کی اتباع مل جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ سے تعلق پورا سال تسلسل کے ساتھ یہ قائم رہے۔ رجب میں کبھی بھی 27 رجب کہ جو معراج کا جو یہاں منائی جاتی ہے، یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پانچویں سال آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد 23 سال 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے۔ ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ معراج کا واقعہ کسی طرح آفیشلی منایا جاتا ہو، کسی مخصوص دن یا مخصوص رات میں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن رجب کی اہمیت اس کے باوجود بھی بہت ہے، کیونکہ معراج ہوا نا، تو معراج کے جو واقعات ہیں تو وہ ہمیں پورے سال، پورے مہینے عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور رجب کا کوئی ایسا روزہ نہیں تھا کہ 27 کا روزہ رکھا جائے، اس کی فضیلت ہے، کبھی 27 کا روزہ نہیں رکھا گیا۔ روزے بہت رکھے گئے، روزے رکھنے ہیں، روزوں کی فضیلت بہت رجب میں زیادہ ہے، لیکن اس رجب کی روزے کی فضیلت 27 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب ان کو پتا چلا کہ لوگ 27 میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ بیت لے کر، لکڑی لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور کہا کہ کھانا کھاؤ، ایسا تو نہیں تم نے روزہ رکھا ہے، روزہ کھلایا، آپ 27 تاریخ کو نہ رکھے۔ رجب کا روزے کی بہت فضیلت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزے رکھے؟ جو حضور نے کی وہ ہم نے اگر کرنا ہے تو وہ قبول ہے، اگر حضور نے نہیں کی اور ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کی تو وہ قبول نہیں ہے۔ تمام صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، کسی نے یہ معراج کا جو تھا اور 27 کو کرنے والی ایسا اہتمام کبھی نہیں کیا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو روزہ رکھا، پیر کو روزہ رکھا، اور 13، 14، 15 کو روزہ رکھا، اور کوشش کر کے کم و بیش پورے سال اس کا اہتمام ہوا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ حرم شریف میں جائیں تو آپ کو وہاں پر افطاری ملتی ہے، پیر کے دن، جمعرات کے دن،
آپ کو اکثر افطاری ہوتی ہے 13, 14, 15 کو بھی ہوتی ہے, لیکن وہ 13, 14, 15 بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن وہاں بھی افطاری ملتی ہے. تو اس دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے. لیکن کوئی مخصوص ایام طے کر لینا کہ یہی تاریخ کو کی جائے, یہ کہیں اس کی سند نہیں ملتی, ضعیف سند بھی نہیں ملتی. 15 شعبان کی تو ملتی ہے, 27 رجب کی کوئی اس کی ثبوت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ملتی ہے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوکیجنلی کیا جائے. ہمارا 365 دن کا دین ہے, اور 365 دن اور رات کا دین ہے, رات کی عبادت اور دن کی عبادت. اور لائف کو عبادت کر کے ہمارا اخلاق, عبادات, تمام چیز میں بہتری آ جائے. اور ان الابرار لفی نہیں, ان الابرار لفی نہیں وان الفجار لفی جہیم نا. تو ابرار وہاں 2 قسم کے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں, ایک ابرار ہوں گے, ایک فجار ہوں گے. ابرار کون ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے. اور نیک ایمان والوں کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسان تو انسان, جانور بھی محفوظ ہو, وہ جانور کو بھی تکلیف نہ دیتا ہو, انسان کو بھی نہ دیتا ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ مومن چونٹیوں کا بھی فکر کرتا ہو, چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیتا ہو. چلتا ہوں تو دیکھ کے چلتا ہو, ایسا نہ کہ چونٹیاں کی جاری ہے, رو جاری ہے, اس کو پاؤں رکھ دیا اس نے, وہ اس تک وہاں تک فکر کرتا ہے. ہمارے اچھے اخلاق سے نا یہ غیروں نے لے لیے, انگریزوں نے لے لیے. ہمارے شیخ حضرت گیسوانی صاحب ایڈنبرا سے آ رہے تھے, یو کے کا سفر کر رہے تھے, تو ٹرین کے اندر تھے. جب ٹرین کے اندر تھے تو ان کو وہاں تو ٹرین میں ہی جاتے آتے کہیں پہ بھی دور دراز, تو ان کو باتھ روم جانے کا خیال آیا. تو باتھ روم جانے کے جب خیال آیا تو وہ وعلیکم السلام, باتھ روم جانے کا خیال آیا تو وہ باتھ روم کے پاس گئے تو اسٹیشن آ گیا. جب اسٹیشن آ گیا وہاں پر تو وہ جانے لگے تو وہاں ایک خاتون تھی, انگریز خاتون, وہ باتھ روم میں ایسے ہاتھ سے, دروازہ لاک بھی نہیں تھا, کھلا ہوا نہیں تھا, وہ کھڑی ہوئی تھی. اس سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو جانا ہے یا باہر نکلنا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا ایکسکیوز کر کے کہ آپ یوز کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں یوز کر لوں. اس نے بولا نہیں, میں یوز تو میں نے کر لیا ہے باتھ روم, مجھے باتھ روم میں نہیں جانا ہے. لیکن کیونکہ اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی, تو میں نے باتھ روم میں فلش نہیں کیا, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ فلش نہیں کرنا چاہیے, اور وہاں پر گندگی باتھ روم وہاں اسٹیشن کے اوپر گرے گی تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. تو میں نے اس کی ابھی صفائی نہیں کی ہے. جب ٹرین چل گئی تو اس نے اسپرے کی, اس کو فلش کیا, فلش کر کے وہ آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی. پھر حضرت وہاں باتھ روم میں گئے. اب دیکھیے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان میں باتھ روم, فلش, یہ تو چیزیں نہیں تھی, لیکن یہ تو اصول تھا نا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کو پریشانی نہیں دینی. وہ خاتون جو انگریز تھی, مسلمان نہیں تھی, اس نے یہ فکر کی کہ اسٹیشن کے اوپر فلش نہیں کرنا ہے اور اس کو صفائی کیے بغیر جانے کرسی پر نہیں بیٹھنا ہے. اور آپ ہم پی آئی کے اوپر سفر کر لیں, ہمارے ایئر لائن کے اوپر سفر کر لیں, ہم باتھ روم میں دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. آپ 2 آدمی چلے جائیں تو تیسرا آدمی جا نہیں سکتا اندر میں. ہماری تو سوچ ہی بدل گئی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اگر پہلی صف میں جا کے نماز پڑھ لیں گے, جماعت سے نماز پڑھ لیں گے, عبادت کر لیں گے, بہت بڑی چیز ہے عبادت کر لیں گے. اصل تو اخلاق ہے نا, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, ہمارے لوگوں کے برتاؤ ہمارا کیسا ہے, ہم لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا, وہ تو ہم نے ختم کر دیا ہے. ہمارے اچھے اخلاق انگریزوں نے لے لیے, غیروں نے لے لیے, اور ان کی جو کلچر تھا وہ ہم نے لے لیا زندگی کے اندر. اور وہ کلچر ایسا آ گیا کہ اگر کوئی اوکیزن کے اندر, دعوت کے اندر, اب خواتین ہو دوپٹہ اوڑھ کے جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے خیالات کی ہے. بغیر دوپٹے کا آ جائے تو وہ فیشن میں لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ یہ خواتین تو بہت ایڈوانسڈ ہے. ایڈوانس کیا ہوتا ہے؟ جو چیز چھپانے کی ہے اس کو چھپانا ہے, جو چیز ظاہر کرنے کی ظاہر کرنے کی ہے. تو ہم نے ان کا کلچر لے لیا, ہم نے اچھی چیزیں تھی ہماری ختم کر دی. یہ بہت گریجولی آہستہ 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 بتایا گیا, اور ہم لوگ اس کے اندر, اس نیٹ کے اندر, اس کے اندر پھنستے گئے, چلتے گئے. ہم نے بچوں کو تعلیم دی, اچھی اسکولوں میں تھے, ہم منع نہیں کرتے کہ اسکول میں اچھی تعلیم دیجیے, بہت اچھی تعلیم دیجیے, لیکن گھر کے اندر تو دین بنائیے, گھر کے اندر خود تو نماز پڑھیے, بچوں کو کوشش تو کیجیے. اگر ماں نماز پڑھتی ہے نا تو اس کی 3 سال کی بھی بچی ہوتی ہے نا, 5 سال کا بھی بیٹا ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے نا, ماں کے ساتھ مسلح پہ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ 2.5-3 سال کی ہوتی ہے, ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے, سجدے میں جاتی ہے, پھر سجدے میں جا کے سو جاتی ہے. لیکن اس کے خون کے اندر, روح کے اندر وہ نماز آ جاتی ہے. لیکن اگر خود ہی نماز نہ پڑھتی ہو اور
اذان ہو رہی ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہیں، پھر اولاد میں وہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوگی. اولاد میں جب بھی ٹرانسفر ہوگی خود عمل کرنا ہوگا. اگر میں عمل نہیں کروں گا تو میرے بچے، میں اگر عمل کروں گا تو قدرتی اللہ تعالیٰ بچوں میں خود بخود یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. میں بچوں کی فکر زیادہ نہ، ہمارے حضرت والا کہتے ہیں کہ بچوں کی زیادہ فکر نہ کرو، خود کے اعمال کو بناؤ، خود اپنی فکر کرو. خود کے اعمال ہوں گے، اپنی فکر کرو گے، رزق حلال کمانا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے عزیز اقارب دوست احباب ماتحت جو لوگ ہیں ان کی فکر کرنی ہے. تو یہ رجب کا مہینہ ہمیں وہ درس دیتا ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. دیکھیں آپ رجب کے مہینے کے اندر جب سوچیں تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور جبرائیل کی بددعا اور حضور کا آمین کہ رمضان جس کو مل جائے اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے، اور حضور کا آمین کہنا، جبرائیل کی بددعا اور حضور کا آمین کہنا، اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن رمضان کس کو ملے گا؟ جس نے رجب سے اپنی تیاری شروع کر دی، اپنی نماز کی فکر کر لی. نماز پڑھتا تھا اب تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے لگا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا تو ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت پڑھتا تھا، اب 2 نفل پڑھنے لگا ہے. کوئی اظہار کرنا ہے، پیش کرنا ہے اللہ پاک کے بعد کہ میں نے اللہ میں اس کے لیے ایکسٹرا تیاری شروع کر دی ہے. میں نے بندے کے لیے نہیں، اپنی تسکین کے لیے بھی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ دیکھیے میں اللہ پاک میرے یہ اعمال کے اعمال میں نے یہ اعمال بڑھا دیے. اثر پڑھتا تھا، اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب جماعت سے پڑھنے لگ گئے، جماعت سے پڑھتے تھے سنت ادا کرنے لگ گئے تو 4 سنت ادا کرنے لگ جائیں گے. سنت کی اور رات کی تہجد کی 2 نفل کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے نا. مسئلہ اگر فرض آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے تو 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل کا اضافہ کر دیا. یعنی کچھ اضافہ کرنا ہے، کچھ ایسا بیج ڈالنا ہے کہ جس کے اوپر ہم کوشش کر کے ہمارا یہ نظر آئے کہ ہم نے ایکسٹرا ایفرٹ شروع کر دیے. اگر ایکسٹرا ایفرٹس رجب میں ہم نے شروع کر دی تو ہمیں شعبان کے اندر یہ تناوت درخت بن جائے گا اور رمضان میں پھل ملے گا. اور اگر کوئی چاہے گا کہ میں اسٹیٹ پر آ جاؤں تو یہ 2-4 روزے رکھ لے گا، 2-3 عمل کر لے گا، رمضان کی برکات مل جائے. برکت والی کوئی چیز نہیں ہے. برکت تو وہ ہے جب اعمال ہم زندگی کے اندر کریں گے اور پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور استقامت اللہ سے مانگیں گے اور عافیت مانگیں گے. عافیت کیا چیز ہے؟ عافیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو انسان کے حوالے نہ کرے، اس کو عافیت کہتے ہیں. سب سے بری چیز یہ کہ انسان اگر انسان کے حوالے ہو جائے تو، اور انسان کے حوالے تو نہیں، انسان خود اپنے حوالے بھی نہ ہو، خود اپنے نفس کے حوالے نہ ہو. عافیت دارین، جب آپ عافیت دارین کا رٹا لگائیے، رضا کامل عافیت دارین، رضا کامل عافیت، رضا دونوں کا مقصود ایک ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ ہم سے راضی ہو. وہاں ہمیں حشر کا میدان ہو، حشر کے میدان میں جمع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ ہاں تم خیرات کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، تم مسجدیں بناتے تھے، تمام یہ کام کرتے تھے، تمہیں لوگ سخی کا اس کے لیے تو جاؤ جہنم میں پھینک دو. شہید کو کہتے کہ تم بہادری کے لیے کرتے تھے. رضا کامل، ہمیشہ کے لیے اللہ راضی رہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ بلائے حساب کے لیے، آئے وہاں دیکھیں، دیکھنے کے بعد کہ آگے چلے جاؤ. آج کا موضوع تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ. حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اللہ کو. اللہ کے 3 درجے ہیں. کل ہم دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے کھانے میں تو ایک بہت بڑے آدمی نے یہ بات کہی کہ کچھ بات اکنامیکل حالات کے اوپر بات چلی. تو وہ ایسے آدمی ہے کہ جا کر وہاں بڑے لوگوں میں وہاں جا کر مشورہ اسلام آباد میں دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے وہاں مجمع میں پوچھا کہ مجھے کچھ بات کا اظہار کرنا چاہیے، کچھ بات رکھنی چاہیے، آگے بات پہنچانی چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی ایک سمجھ ہے. ہم پرانے لوگ ہوتے ہیں تو عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کاروباری کی جو یہ پیپر ورک ہے نا یہ ہمیں تھوڑی سمجھ میں بات آتی ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اور جو معاشی حالت جا رہے ہیں یہ لوگ مر جائیں گے، مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی، ایسے حالات ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ دیا ہے. ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک تو ہاتھ سے روکا جائے، ایک زبان سے اظہار کیا جائے، اور ایک دل کے اندر زبردست ندامت ہو، اللہ سے آؤں فگا اور رونے لگ جائیں، دعائیں کریں اس کے لیے اگر نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس وقت ایمان کا درجہ ہے، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اب اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہم کوئی بات کریں گے، کوئی کنسٹرکٹیو پازیٹیو بات کریں گے، ہے نا،
پازیٹو بات کریں گے، کمپیریزن بنا کے دیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ یہ، تو انڈیا کے ساتھ یہ، پاکستان کے ساتھ، آپ بات کر سکتے ہیں، جو بات کر سکتے ہیں اس کو بات کرنی چاہیے، کچھ تو کرنی چاہیے، کچھ کوشش تو کرنی چاہیے. ہم چلیے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کو امپلیمنٹ کر سکیں، نیا لا بنا سکیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو ایجاد تو کر سکتے ہیں نا، بات تو کر سکتے ہیں. وہ بات بھی نہ کریں خوشامد کے لیے کہ ہم اچھے کہلائیں گے. تو ایمان کا درجہ ہے. اور اللہ ہر چیز میں ہمارے اللہ کی نظر ہو، اللہ کے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو. اگر سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے سے کئی تعلق زیادہ ہوگا. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے تو اللہ کی بھی ہمارے نظر رحمت ہٹی ہوئی ہوگی. اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ رحمت کے بعد ہم عدل کے اندر آ جائیں گے. عدل کے اندر آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بدلہ دے دیں گے، اگلے لوگ بھی دے دیں گے، کرسچن کو بھی دے دیں گے، کافر کو بھی دے دیں گے. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے اندر ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے. لیکن ہمارا بھی تو کچھ کام ہے نا، ہم بھی تو اس کی اتباع کریں. ہم بھی تو رجب کا مہینہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ بتائیے رجب کیا شعبان بھی ہو جائے، 15 شعبان بھی تو آپ دیکھ لیجئے، اور کتنے فجر میں لوگ بڑھتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں. کبھی مجبوری ہو گئی، آگے پیچھے الگ بات ہے. اللہ اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کا بھی ہم سے تعلق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتی نے ایک سوال کیا نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے. اللہ ہم سے راضی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتی سے پوچھ لو وہ مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں. اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے. ہم اللہ سے راضی ہیں تو اللہ کی مانے بھی تو صحیح. اللہ کی ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے ہم. جہاں ہماری مفاد کی بات آ گئی، کوئی حکومت کی بات آ گئی، کوئی سوشلائزنگ کی بات آ گئی، تو ہم ایک طرف دوسری طرف ہو جاتے ہیں. یہ درس سے مصنوعی مولانا روم کا میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں. پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے، پانی بھی اپنی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. بتاؤ کیسا شعر ہے، اس سے کیسی محبت ٹپک رہی ہے اور کیسی امید باندھ دی جاتی ہے. اگر ہم شیخ سے محبت کریں گے تو شیخ خود ہم کو تلاش کرے گا اور شیخ بھی ہم سے محبت کرے گا. میں چند منٹ کے لیے کہیں جاتا ہوں تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی حکیم جی کہاں ہے، میرے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب. واہ کیا مزہ آتا ہے کہ بابا تلاش کر رہے ہیں، لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں، لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ عاشق بن کے رہو، عاشق بن کے رہو. معشوقیت چھوڑ دو ورنہ پیمائش دینی پڑے گی کہ گردن کتنی لمبی ہے، سینہ کتنا چوڑا ہے، ناک چپٹی تو نہیں ہے، آنکھیں کیسی ہیں. تمہاری ہر خوبی میں فی کل نکل سکتی ہے. تم نماز صحیح ادا نہیں کی، روزہ صحیح حق ادا نہیں کیا، روزہ صحیح نہیں رکھا، تم اللہ کی عظمت کی شایان بندگی نہیں کر سکتے تھے. اور عاشق بننے میں کچھ ناپ تول تو نہیں، ناک کیسی ہی ہو، آنکھیں کیسی ہی ہو، چاہے رنگ پکا ہو، بس اپنا عشق کچا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے تھے. دیکھیے ان کو جب معراج نصیب ہوئی نا، پانچواں سال تھا، جب انہوں نے خود وہاں دیکھ کر آئے جہنم کو، جنت کو، اور وہاں عذاب کو، عورتوں کو، اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر آئے. اس کے بعد ان کی کبھی مسکراہٹ آتی تھی، ہر وقت غمگین رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ نہیں ہونا تھا. وہ اتنے غمگین تھے، اپنے لیے غمگین تھے، امت کے لیے غمگین تھے. تو امت کے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. میں وہاں دیکھ کر آئے تھے نا سب چیزیں، آنکھوں سے نظارہ کر کے آئے تھے، سب چیز دیکھ کر آئے تھے. ہر وقت فکر مند رہتے تھے. اور اس کے بعد فکر کے بعد بھی دیکھیے، اس فکر کے پورے صبح سے لے کے رات تک صرف دین کا کام ہوتا تھا. ان کی فیکٹری دکانیں تو کچھ بھی نہیں تھی، وقت دین. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتی ہے قرآن کریم کی آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ان کو بھی کہا جا رہا ہے جو ہر وقت غمگین ہے، پورے دن عبادت، ان کی دنیا نہیں تھی، پورا دن دین تھا، کہ رات کو اٹھو اور میری عبادت میں تھکو. ان سے بھی کہا جا رہا ہے میری عبادت. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تو رضی فرمائے کہ جب وہ عبادت پہ تھکتے تھے تو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت روتے تھے، استغفار کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھی تھی آپ اتنی کیا چیز کی ہے کہ اتنے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں اللہ سبحانہ کم و بیش اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا میں نے حق ادا نہیں کر سکا، میں اس کی غم میں روتا ہوں، اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. ان کی جو شان جو عبادت کرنی چاہیے، جو حق ادا کرنا چاہیے، وہ ادا نہیں کیا. اور ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، تھوڑا سا چیریٹی کر دی، ہم سمجھتے ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور اپنی بس زندگی کے اندر یوں صبح شام ہوتی ہے، عمر تمام ہوتی ہے، بس مشغول ہے، لگے ہوئے اس کے اندر. اللہ سے محبت کا عشق تک محبت ہو،
اتنی عشق تک محبت ہو جو کچھ ہے بار بار دہراتے رہے، اور کچھ نہ کر سکے تو تھوڑی سی تو آنکھ فضا کر لیں، تھوڑا تو اللہ کے لیے رو لیں، تھوڑا تو اللہ سے مانگ لیں، کچھ تو آنسو نکال لیں۔ آنکھیں کیسی ہو، چاہے رنگ پکا ہو، بس آپ کا عشق نہ کچا ہو۔ عاشقوں کی کوئی پیمائش نہیں، سراپا عیب ہوتے ہیں، سراپا عیب۔ ہم سب عیب دار ہیں، ایسے عیب دار ہیں جیسے دنیا کے اندر ایک مرا ہوا جانور ہو، مرا ہوا جانور چھوٹا سا بچہ ہو، مرا ہوا بکری کا بچہ، اور وہ مرا ہوا ہو، اس کو کون خریدے گا؟ گندگی ہوئی نا، وہ تو ہمارے ساتھ وہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ ہم ہر وقت دنیا دنیا دنیا، اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ دل تک اندر، قلب کے اندر دنیا آ گئی ہے۔ اتنی مسلمانوں کی تکلیف پریشانی ہے اس کی وجہ سے۔ ہاتھ میں دنیا بری بات نہیں ہے، اگر دنیا کو سیڑھی دین کی بنا لی جائے تو ہاتھ میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ قلب کے اندر آ گئی، سواری کے اوپر بیٹھنے سے سواری آپ کو پہنچا دیتی ہے منزل مقصود تک، لیکن سواری آپ کے اوپر بیٹھ گئی تو آپ کو کچل دے گی۔ ہمارے اوپر سب سواری بیٹھ گئی ہے اور ہم کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ہم یہاں سے، میرے دوست ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اپنی جوانی کی بات ہے، یہاں سے سوئمنگ کرنے جاتے تھے تو میری تو ہمت نہیں ہوتی تھی، ہمارے دوست یہ منوڑا یہاں کماری کے اوپر چھلانگ لگاتے تھے اور سوئم کر کے منوڑا تک جاتے تھے۔ اتنی اسٹرینتھ تھی، اتنی طاقت تھی، آج بھی زندہ ہے وہ، 75 سال 70 سال کی عمریں ہو گئی ان کی، طاقت تھی، جوانی تھی۔ ہماری جوانی ہم نے سب دنیا دار، دنیا کاموں میں، مشغلوں میں ہم نے گزار دی۔ اب جو ہمارے پاس وقت بچا ہے اس کے اوپر اللہ سے رجوع اللہ تو کر لیں۔ ہم مان تو سکتے ہیں، توبہ تو کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات ہے، اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیا جائے، رو لیا جائے، دل لگا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے بھول نہیں جاتے، معاف نہیں کرتے، بلکہ کتابوں سے اس کو مٹا دیتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں فرشتے ندامت تمہیں ہو کہ تمہارے تو گناہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کتابوں سے رائٹ آف کر دیتے ہیں، ایسی ذات سے واسطہ ہمارا پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سراپا عیب ہوتے ہوئے بھی اللہ، تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ، مجھ میں کوئی خوبی نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی محبت کو اللہ نہیں ٹھکرائے گا۔ اسی کو مولانا نے فرمایا، اگر پیاسے لوگ پانی کو ڈھونڈتے ہیں، پانی کہاں ہے، تو پانی بھی اپنی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرنے کی، ہم تھوڑا سا رجوع اللہ کر لیں، وہ ڈھونڈ کے ہمارے پاس آ جائے گی۔ اللہ پاک تو بیٹھے ہوئے ہی ہمیں ڈھونڈنے کے لیے، ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسانے کے لیے۔ ہم مانگنے والے بن جائے، ہمارا دھیان بن جائے، ہمارا اب آہ کے چکر میں، واہ واہ کے چکر میں لگے ہوئے، ہم آہ کے چکر میں ہونے ہمیں چاہیے، ہماری آہ نکلنی چاہیے۔ ہم سب لوگ واہ واہ کے چکر میں لوگ تعریف کریں، لوگ اچھی بات کریں، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، کبر ہونا، میری بات کو مانی جائے، میری بات کو سنا جائے۔ الگ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ سے روتے رہے۔ آپ یہ بتائیے، جو بھی روتا ہوا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اس کو ٹھکراتے تو نہیں ہے نا، پیار کرتے ہیں۔ جو باغی بچہ ہوتا ہے، بات نہیں کرتا، دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، ماں باپ بھی اسے منہ پھیر لیتے ایک دن، کچھ عرصے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اولاد پیار ضرور کرتے ہیں، اللہ بھی پیار کرتے ہیں، عدل سے کرتے ہیں، پھر فضل سے نہیں کرتے۔ فضل الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے۔ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کس نے محبت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ جب انہوں نے جنگ احد میں خون مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بہتے دیکھا تو صدیق اکبر نے تلوار نکالی اور کافروں کی طرف جھپٹے اور اعلان کیا کہ آج یا تو صدیق شہید ہو جائے گا یا پھر ایک کافر کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے خون نبوت نہیں دیکھا جاتا، یہ میری برداشت سے باہر ہے کہ میں اپنے پیغمبر کا خون دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا۔ اے صدیق، اپنے تلوار کو نیام میں رکھ لے، یہ صدیقیت ہے۔ اپنے خاتمہ بھی مانگیے نا اللہ سے، اس طرح مانگیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ، ولایت خاصہ کے ساتھ اور صدیقین، صالحین، شہداء کے درجے پہ پہنچا کے ہمیں دنیا سے اٹھانا۔ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ اللہ سے کیوں چھوٹی چیز ہم مانگتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز مانگے اللہ کے لیے، دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم اس کو کہتے ہیں کہ دے کے راضی ہوتا ہو، نہ مانگو تو راضی ہوتا ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو جائے۔ ہمارا اس سے واسطہ ہے۔ اپنی شہادت سے مجھے جدائی کا غم نہ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ پیغمبر صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے، کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے، شہید سے افضل ہے۔ یہ مولانا روم فرما رہے ہیں، میری کوئی چھوٹے آدمی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو، یہ نکتے کی بات ہے۔
تو مولا فرماتے ہیں کہ پانی بھی اپنی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. اس کی دلیل قرآنی ہے یحبہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. محبت دو عالم میں جا کر پکار آئے, جسے یار نے چاہا اسی کو ہاتھ یار آئی. تو اب تو تھوڑا سا تو قدم چل پڑے, اللہ تعالیٰ کی محبت ڈھونڈ لے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں جذب کر لے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکڑ لے گی. ہم چاہیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں, سب چیز ہمارے لیے ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہاں, اللہ اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں. دیکھیں سنیے گا, اس کے بعد میں ایک بات عجیب کرتا ہوں, نقطے کی بات پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ان کو جو میری ساتھ محبت ہے یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کرنے والے بن جائیں, اللہ کے رجوع میں لا کرنے والے بن جائیں, اور اس کا عبادت کا تکبر ہمارے اندر آ جائے کہ میں عبادت کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں روتا ہوں. یہ پہلے اسی لیے اس میں کلیئر کر دیا گیا کہ تم یہ اس کے بعد استغفار کرنا, کیونکہ استغفار اس کے لیے کرنا کہ تمہیں جو اللہ کی محبت ملی ہے, اللہ کے لیے رو رہے ہو, یہ فضل ہے اللہ کا, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہم طرف متوجہ ہوئے. اگر ہمارے شیخ کے پاس ایک شخص آئے تو واقعہ سنایا کیا کہ پاؤں ہم جاتے تھے, حضرت والے کی طبیعت آخری 10 سال بہت خراب رہی, کوشش کرتے تھے موقع مل جائے 2 5 10 منٹ تو پاؤں ان کے دبائیں, بستر پہ تھے. تو کہتے تھے ایک دفعہ موڈ میں بات کی کہ جو پاؤں دباتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ حسن ظن جنت میں جائیں گے اور میں پہلے جنت میں جاؤں گا. تو ہوتے خاص خدام ہوتے نا, تو اس نے کہہ دیا پیار سے, کہتا تھا آپ پہلے کیوں جائیں گے, ہم بعد میں جائیں گے, ہم تو خدمت کر رہے ہیں, ہم پہلے جائیں گے. تو انہوں نے پاؤں دوسری طرف کر لیا, اب دباؤ کس کو دباتے ہو, اب کیسے جاؤ گے, اب کیسے جاؤ گے. پھر کہا کہ وہ سنایا کم و بیش, اللہ معاف کرے, کہ یہ حضرت کی توجہ ہوتی ہے, آپ یہاں جمع ہوتے بغیر توجہ کے, اور توجہ کے بعد اللہ کے فضل کی, اللہ کے فضل کے بغیر ہم جمع نہیں ہو سکتے. حضرت نے جب دھیان دینا ہٹا دیا, توجہ ہٹا دی, تو 3 مہینے تک خانقاہ میں نہیں لائے لوگ, خانقاہ میں تشریف نہیں لائے لوگ, 3 حضرت کی توجہ ہٹ گئی. تو یہ توجہ ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور بے ادب ہوتا ہے نا, بے ادب وہ بد نصیب ہوتا ہے. ایک شخص آیا, بزرگ تھے, فیصلہ آباد سے آئے, مجھے یاد ہے. تو ان کو یہاں موقع تھا, وقت تھا, تو کہا کہاں جائیں, بولا کہاں, خانقاہ آنے کے لیے. خانقاہ میں آئے تو حضرت والا اس وقت کوئی شخص نے آ کر لطیفہ سنایا, کوئی لطیفہ بھی دینی لطیفہ, کوئی مذاق مستی والا نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی نا, بڑھیا آئی, اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیجیے کہ میں جنت میں جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے, بولا فرمایا کہ نہیں, کوئی بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو رونے لگی, تو کہا کہ بھائی بڑھیا نہیں جائے گی, سب جوانوں کی جائے گی, تم جوانوں کی جنت میں جاؤ گی. کوئی خوش ہو گئی. تو حضور جب انہوں نے کسی نے یہ بات سنائی, لطیفہ سنایا, تو ہمارا حضرت والا ہنسنے, تو مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں, یہ ہنستے بھی ہیں. تو ان کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے اعتراض کیا. آپ یقین جانیے, میں نے اس کے بعد کئی سالوں تک زندگی میں دیکھا, وہ کراچی میں آتے رہے لیکن ان کو نصیب نہیں ہوا خانقاہ آنے کے لیے, کیونکہ اعتراض کیا تھا, بے ادب تھے. ایک دفعہ اس کے بعد کچھ ایسے کی بات ہے, حضرت والے نے یہ ہنسنے کو بتایا, ہنسنا جائز ہے یا ناجائز ہے, ہنسنا چاہیے نہیں جائز, جی ہنسنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. اگر مثال کے طور پہ اولاد ہے آپ کی, اور اولاد اچھی ہے, فرما بردار ہے, کہنا مانتی ہے, نیک ہے, تو آپ اس کو دیکھیں گے نا, مسکرا رہی ہے, ہنس رہی ہے, بیوی بچوں سے کھیل رہے ہیں, آپ بہت خوش ہوں گے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا, تو وہاں جائز ہے. اور ایک اولاد کو دیکھو کہ کچھ نہیں ہے, بدماشی کر رہی ہے, ادھر ادھر جا رہی ہے, ڈرگز میں لگ گئی ہے, آ کر ہنستی ہے, تو ماں باپ کہیں گے کہ اس کو غصہ بھی کریں گے, کہیں گے نالائق تو ہنستا ہے, تو روٹیاں توڑتا ہے, خالی ہنسی مذاق کرتا ہے, تجھے کام کرنا نہیں آتا, وہاں ناراض ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے جو لوگ ہیں, اللہ کے سے جس کا تعلق ہے اور جس کا دل غافل نہیں ہوتا, اس کے لیے ہنسنا جائز ہے. اور جس کا دل غافل ہو جاتا ہے اللہ سے, اللہ کی محبت سے, ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ الگ الگ مقام ہے. حکیم اشرف تھانی صاحب کے یہاں 4 مجلس, آخری مجلس ہوتی تھی عشاء کے بعد, وہ صرف لطیفوں کی مجلس ہوتی تھی. حکیم الامت کی میں بات کر رہا ہوں, تاکہ لطیفے اس کے لیے سنائے جاتے تھے, لطیفے بھی اصلاحی لطیفے, وہ لطیفے اس لیے سنائے جاتے تھے تاکہ اس لطیفوں کے بعد, اصلاحی لطیفوں کے بعد جب آپ سونے کے لیے جاتے تو ان مائنڈ ہو کے جاتے, دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر آپ خوش ہو کر جا کر آپ پھر جا کے سوتے ہیں, آپ کو نیند بہتر آ جائے, تہجد کے لیے اٹھنا ہے, فجر کے لیے اٹھنا ہے, رات کے معمولات پورے کرنے, اس کے لیے ہوتی تھی. وہ با مقصد ہوتا تھا نا, بے مقصد کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی.
اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ان کو جو میرے ساتھ محبت ہے یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے. لوگ کہتے ہیں تصوف کہاں ہے, احساس کرتے ہیں, خاص کر کے آج کل تو بہت سارے جو اسکالر ٹائپ کے جو لوگ ہو گئے نا وہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تصوف کہاں ہے. میں کہتا ہوں کہ سارا قرآن پاک اور ساری حدیث پاک تصوفی تصوف ہے. تصوف نام ہے محبت کا, اور قرآن اور حدیث میں محبت ہی محبت ہے. دیکھیے محبت سے سب جڑتے ہیں, سب چیز بنتی ہے. بات محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں بنتا. ظالموں کو اللہ والوں کی غلامی کرنے میں خیر حب جا مانے ہے کہ اس کے راستے میں چھوٹا بننا پڑے گا. جب آپ مرید بنتے ہیں, ہم مرید بنتے ہیں, تو کھڑے رہتے ہیں ان کے ہاتھ ملانے کے لیے, ملنے کے لیے جاتے ہیں, پوچھتے, تھوڑا نیچے آنا پڑتا ہے نا, ایگو ہرٹ ہوتا ہے نا. ہم کہاں جائیں گے حضرت والے وہاں جائیں, یہ کریں, باہر کھڑے ہیں, کبھی ملے کبھی نہیں ملے, تو اپنے آپ کو نیچے لانا پڑتا ہے. ہم نے اللہ کی آج ہماری جو شروعاتی والذین آمنوا اشد حبا للہ, حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اللہ کو. کیا ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں؟ ہم نے اللہ کی محبت کے بجائے مخلوق سے محبت شروع کر دی ہے. تمام اسباب سے محبت, اگر مولا کریم کی محبت ہوتی تو مسلمان بدحال نہیں ہوتے. ہر چیز بسم اللہ اور اللہ سے مانگتے ہیں, راحت و سکون ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. لیکن ہم سکون مانگتے ہیں, لیکن خالق کے سکون کو مانگا ہے کبھی نہیں مانگا. ہم کہتے ہیں سکون ملے, راحت ملے, خالق کے راحت کو مانگا ہے. اگر خالق مل گئے, ہمارے یہاں جاتے ہیں دوست احباب عمرے کے لیے نا, تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں, یہ پوچھتے بھی کیا عبادت کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ جب کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی. میں نے کیا دعا مانگے؟ تو مانگیے خالق کے کعبہ کو مانگیے. خالق کے کعبہ آپ ہمارے ہو جائیے, بس خالق اللہ ہمارے ہو گئے, ختم ہو گئی بات. اللہ سے اللہ کو مانگیے, رو کے اللہ کو مانگیے. اللہ ابھی تک تو میں نے زندگی اتنے سال زندگی کے ضائع کر دیے, اللہ یہ زمین والے کا سکتا ہے. آج سے میں آپ سے مانگتا ہوں, کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں ہوں تجھ سے طلبگار تیرا. بس شعر پڑھ لیجیے, مانگ لیجیے اللہ سے, کھڑے رہ جائیے وہاں پر, اللہ کو مانگ لیجیے. اللہ مل گئے تو یہ سب دنیا تو غریبی میں آپ کو مل جائے گی, سب چیز غریبی میں مل جائے گی. اللہ کی رحمت, اللہ کے جب آپ دیکھیے خاص کوئی کسی وزیر اعظم کا, کسی کا خاص آدمی ہو جائے تو وزیر اعظم وہ لوگ دنیا والے خیال کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خالق کے وزیر اعظم ہے, وہ کیا خیال نہیں کریں گے. ہم کہاں دنیا میں مینیجروں کے, سیٹوں کے کام کاج سب چیز کو ہم نے اسباب کو اختیار کر لیا ہے, لیکن اگر ہماری توجہ نہیں تو اللہ پاک کی طرف نہیں. ہاں توجہ, آپ کام کیجیے, دنیا میں کام کرنا ہے, پوری محنت کرنی ہے, پوری ایجوکیشن دینی ہے بچوں کو, پوری. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ٹاپ کلاس کی ایجوکیشن دینی ہے, ٹاپ کلاس کی تمام چیزیں کرنی ہے, لیکن ساتھ میں دین ہو, ان کا ایمان بنانا ہے, یقین بنانا ہے. ہمارے جتنے بھی بزرگ بنے دیکھیے, ان کی گھر کی والداؤں نے, عورتوں نے, ماؤں نے کام کیا, اس کے اوپر محنت کی, ان کے ایمان اور یقین بنایا ہے. ہم نے ایمان اور یقین یہ بنایا ہے کہ تم کو کاروبار سے روزی ملتی ہے, کاروبار نہیں کرو گے تو روزی نہیں ملے گی. یہ کاروبار سے روزی کی طرف ہم اس کو لے گئے, ہم اس کو وہاں نہیں لے گئے, اللہ سے ملتی ہے. اللہ کو ہاں صبح سے آؤ, شام تک محنت کرو, مغرب کی نماز پڑھو, عصر پڑھو, عشاء پڑھو, اللہ سے مانگو کہ میں نے دن میں کیا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. اللہ, دنیا در حقیقت سواری ہے. اگر ہم اس کے اوپر بیٹھ کے چلیں گے نا تو وہ یہ گھوڑا ایسا ہے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. لیکن ہمارے اوپر اگر سواری سوار ہو گئی, ہمارے اوپر سواری سوار ہو گئی, آپ دیکھیں دنیا کے جہاں بھی آپ کسی ملک میں بھی جائیں, الحمدللہ اس مہینے میں 2 سفر ہوئے. بدھ کے دن ہمارا وہی مشورہ رہے گا, اور اگلی اتوار کو 13, 14, 15 کا روزہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ میرے تمام احباب دوست پچھلے مہینوں میں روزے رکھے نہ رکھے, لیکن رجب کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ رجب کا روزہ لازمی اس کو رکھنا ہے, کیونکہ اگر رجب کا روزہ نہ رکھا کہ 2 فضیلت میں بتا دیتا ہوں نظرۃ المجالس سے. رجب کی روزے کی کتنی فضیلت ہے, لیکن 27 کو نہیں, آپ 27 کو بھی رکھ لیجئے, 13, 14, 15 جمعرات پیر رکھ لیجئے, 27 کو بھی رکھ لیجئے, لیکن ایک دن کا یہ مخصوص مقرر نہیں کرنا. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ, یہ نظرۃ المجالس میں پیج نمبر 307 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, گزر ہوا قبروں سے. جب قبروں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبروں میں بڑا عذاب ہو رہا ہے, بڑا عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, کم و بیش اللہ معاف فرمائے, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. جب آنکھوں سے آنسو آنے لگے رک گئے, اور فرمایا کہ اگر یہ ایک بھی روزہ رجب میں رکھ لیتے اور ایک رات بھی عبادت کر لیتے
تو آج ان کو یہ عذاب نہ ہوتا. ہمیں رجب کے روزے رکھنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ شب جمعہ 1 رات 2 رات 3 رات ہماری عبادت میں گزر جائے, اعتکاف میں گزر جائے. گھر کے اندر عورتیں اعتکاف ہماری بہنیں بیٹیاں کر لیں, 1 رات جاگ لیں, 1 رات عبادت کر لیں, 2 رات عبادت اور روزے رکھنے. اور اس میں اس کی فضیلت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ بھی اسی میں 312 نمبر پیج کے اوپر ہے. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو پہاڑ پہ دیکھا بہت زیادہ نور ہے, بہت زیادہ نور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے, کہا کہ اللہ مجھے بتائیے کہ یہ پہاڑ کے اوپر ہے اور پہاڑ کو مجھے اس کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو گویا عطا فرمائی, پہاڑ پھٹ گیا. پھٹنے کے اندر سے ایک شیخ بزرگ نکلا, اندر ایک آدمی عبادت کر رہا تھا. یہ بڑی کتابوں کی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, یہ ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے. اور وہ عبادت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام قوم سے میرا تعلق میرا ہے, اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مجھے زندگی حیات دیجیے گا, اور میں یہاں 700 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, وہ پہاڑ مل گیا, ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ شخص جو عبادت کرتا تھا اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں امتی بن جاؤں, اس سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے, اور جو امتی وہ ہوں گے کہ جو رجب میں روزہ رکھیں گے اور رات کی عبادت کریں گے, اس سے زیادہ افضل ہوں گے. ایک روزہ رجب کا, ایک صرف روزے کی یہ اہمیت ہے. اگر ہم نے 3 روزے انشاءاللہ رکھ لی سب نے مل کر, کوشش کر لیں رکھ لیں, لیکن ہفتہ اتوار پیر کا روزہ ہے, ٹھیک ہے, اتوار کو ہماری مجلس ہوگی روزے میں, کوشش کیجیے گا, کیونکہ ہم اتوار کو اس طرح ناغہ کرتے رہیں گے تو بہت ساری اتواریں ہماری نکل جائیں گی. کوشش کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, اگلی اتوار کو بھی ہماری مجلس ہوگی, بدھ کا بھی حسب معمول ہمارا اسکیجول ہوگا, ٹھیک ہے. میں نے کہا نا 2 الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا, اس دفعہ 2 سفر ہو گئے. میں نے وہاں دیکھا باہر جس طرح دنیا کے معاملات چل رہے ہیں, الحمدللہ بہتر مسجدوں کے حالات ہیں, مسجدوں میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں, عبادت زیادہ کر رہے ہیں, بہتری ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا فضل ہوا ہے. اگر وہاں ایکسٹریم ہوئے ہو گئے ہیں, دنیا داری سے دور ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہم اللہ سے روئیں, ہم مانگیں کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیشہ اقلیت نہیں مانگا ہے, ہر صدی میں اقلیت نے مانگا ہے, اور اقلیتوں کے اوپر آپ کی رحمت آپ کی متوجہ ہوئی ہے. آپ نے اکثریت کو نہیں دیکھا, ان رحمتوں کو, اقلیتوں کو دیکھ کر آپ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے, اور آپ نے مسلمانوں کے حال تبدیل کر دیے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہر صدی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں. جب چنگیز اور ہلاکو تھے اس وقت کہتے تھے اسلام ختم ہو جائے گا. 15-20 لاکھ آدمی سے 15 لاکھ آدمی بغداد جو ہمارا مرکز تھا, وہ کتابوں کو دریا میں سب بہہ دیا. ہماری لائبریریاں تھیں, بڑے بڑے علوم تھے, سب کو پانی میں ڈال دیا گیا تھا, اور 20 میں سے 15 لاکھ آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا, کھوپڑیوں کو جمع کر دیا گیا تھا کہ اب اسلام ختم ہو گیا, ختم ہو جائے گا, نام و نشان مٹ جائے گا. کتنے 100 سال ہو گئے اس کو. اسلام زندہ ہے, زندہ رہتا ہے. یہ نہ دیکھ کہ دنیا کیا کرتی ہے, یہ دیکھ لے کہ ہمارا حق ہمارا کیا بنتا ہے. ہم نہیں, میں کہتا کہ آپ لوگ کوئی سیریا پہنچ جاؤ, آپ عراق پہنچ جاؤ, آپ کشمیر پہنچ جاؤ, نہیں, کوئی چیز ضرورت نہیں. آپ یہیں پہ اپنے اخلاق, اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں, اللہ سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ یہیں ہمارے حکومت, اللہ تعالیٰ ایسے لوگ عطا فرما دیں گے. حکومت کو برا نہ کہو, ہمارے اعمال کو, ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں. ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں, ہمارے بنتے ہیں اعمال, اور اوپر جاتے ہیں, انشاءاللہ بہتر اوپر سے فیصلے آئیں گے. ہمارا رجوع اللہ نہیں ہے, رجوع اللہ اس کے لیے نہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے, وہ تعلق والی بات نہیں ہے ہماری. رجب کا مہینہ, رمضان کی وہ تیاری کہ جس کے اندر 4 حکم تھے, لا الہ الا اللہ, کثرت سے بڑھنا, اور رجب کا مہینہ لا الہ الا اللہ کا ہے. لا غیر کو نکالنے کا مہینہ ہے. اگر رجب میں ہم نہیں نکال سکے تو شعبان میں تیاری نہیں ہوگی, رمضان نہیں ملے گا. یہ برکت مل جائے گی, ثواب مل جائے گا, لیکن دعا یہ ہے کہ جس نے بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے. ثواب کی بات نہیں ہے کہ آپ کو ثواب مل جائے, 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ میں جو ایک جھٹکا کے سب لے گئے, ایک چٹکے میں سب چیز ختم ہو گئی, ایک گناہ کا بھی سب ختم ہو گیا. بخشش, اللہ بخشش کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہم نے رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کیا پھر کب راضی کریں گے؟ اور رمضان میں راضی وہی کر سکتا ہے جو رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ, غیر اللہ, جتنے الہ ہے اس کو باہر نکالے, اللہ کا ہونے کا یقین, اور وہ اعمال سے آئے گا, صحبت سے آئے گا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے آئے گا, اللہ والوں سے تعلق سے آئے گا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ نہیں ہیں, رشید احمد گنگوئی نہیں, قاسم نانوتوی نہیں ہے, تو آپ کو بڑا ڈاکٹر نہیں ملتا,
تو آپ اپنے چھوٹے ڈاکٹروں سے بھی تو علاج کروا لیتے ہیں نا. قریب میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے علاج کروا لیتے ہیں. آپ بڑے ڈاکٹر کے لیے بیمار ہو کے ایسا نہیں ہوتا ختم ہو جائیں آپ. نہیں ہے بڑے لوگ, ٹھیک ہے, ہم جو موجود ہیں ہم ان کی غلامی کرتے ہیں. الحمدللہ اس جمعے کو ہمارے حضرت والا نے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں نے جمعہ پڑھایا بیت المکرم کے اندر. مزہ آ گیا الحمدللہ. کیا اللہ والے لوگ ہیں, ان کے اثرات اور صحبت یقیناً ہمارے وہاں ان کی یہ لفاظی اور تقریر اور سمینا نہیں ہوتا, ان کی توجہ ہوتی ہے, وہ آتا ہوا آئی جاتا ہے. یہ صحبت سے آتا ہے, یہ سینے پر سینے کا راز ہے. یہ راز ایسا ہے جیسے پانی اور ہوا قیمتی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ قربانی کو دیکھتے ہیں. ہماری قربانی ہو گئی, ہم نے قربانی تھوڑی سی بھی دی, جیسی بھی دی, اس قربانی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے. ہم گئے, اندر سے گئے, گلی سے گئے, ڈرتے ڈرتے گئے, جانا نہیں جانا, پہنچ گئے. اللہ کو صرف قربانی پسند ہے. اللہ کے یہاں قربانی چلتی ہے. قربانی وہی دیتا ہے نا جس کا تعلق ہوتا ہے. ہمارا حضرت والا آپ یہ سوچیے کہ وہ کتنی سیکیورٹی کے اندر کورنگی سے یہاں پر پہنچے. ان کو سب نے ایڈوائز کیا کہ نہ آئیے, حالات صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں آئیے. آپ آخری وقت تک وہاں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ نماز پڑھانی نہیں پڑھانی. ہم نے بھی 12 بجے فیصلہ کیا کہ وہاں پہنچ رہا ہے. کچھ دوست رہ بھی گئے ہمارے یہاں, کچھ دوست آ گئے ساتھ میں. کچھ جیسی جس کی قربانی اسی پہ میری مہربانی, ہمیں قربانی دینی ہے. جب ہم نے لا الہ کو نکال دیا, الہ کو نکال دیا رجب کے اندر, تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ اللہ کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پاک ہو گئے, آپ نے الہ کو نکالا تو پاک ہوئے نا. جب لا الہ الہ نکل گیا تو آپ پاک ہو گئے. جب پاکی کے ساتھ آپ شعبان میں پہنچ گئے. اس وقت رجب میں جتنا بھی ہو سکے اتنا اس عبادت کے اندر آپ کو شامل کر لیجئے, اعمال کو زندگی کے اندر پریکٹیکل لے کر آ جائیے, اور دیکھیے شعبان کیسا آپ کو ملتا ہے, کیسا اس کا مزہ آتا ہے. اور پھر رمضان, شکر کا مہینہ, الحمدللہ رمضان میں ہم پہنچ گئے. رمضان اللہ تعالیٰ نے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. رو رو کے اللہ کا شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم. یہ رمضان کا شکر ادا کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, ایسا ہے جیسے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپٹ کر لیا. کل ایک گھر میں جانا ہوا, ہماری عزیز رشتہ دار ہیں, تو وہاں بچی آئی. تو میں نے کہا بیٹا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ حلیمہ نام ہے. مجھے حلیمہ نام بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا بیٹی پتا ہے حلیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کو ملے. اتنی عورتیں تھیں, بڑی بڑی سردار عورتیں تھیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے بیٹا؟ بچی بڑی ہوشیار تھی, کچھ پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کے لیے ملی بچی سے. میں نے کہا بیٹا حلیمہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کھانے کو بھی گھر میں نہیں تھا, جانوروں کو بھی کھلانے کے لیے نہیں تھا, اور خود کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, کمزور بالکل. لیکن ان کے زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتا تھا, کیسی ہو؟ الحمدللہ. کیسا گھر کا معاملہ؟ الحمدللہ. کیسی تربیت ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں, آپ یہ سوچیے ہم تو روز مبارک پہ جاتے ہیں, جو بچہ مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا دیتے, وہ کیسا خوش نصیب ہے نا, کیسی خوش نصیب وہ ماں ہے, وہ عورت کیسی خوش نصیب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگانے کے لیے مل جائیں. اللہ تو خم ریزی کر لیجیے رجب میں انشاءاللہ. اب یاری پانی ڈالنے کا شعبان کا مہینہ ہے, تسلسل اللہ سے مانگیے, استقامت مانگیے. یہ استقامت اب یاری ہے, استقامت آ جائے ہمارے اندر. اللہ سے اس مہینے سے توجہ دیں گے تو رمضان میں پہنچیں گے, اور رمضان میں رجوع للہ ہمارا ایسا ہو جائے گا کیونکہ رجب کا تعلق ہو گیا ہے. تعلق معلّہ رجب میں شروع ہو سکتا ہے. جب رجب میں تعلق معلّہ ہو گیا تو رجوع للہ جو رمضان کا ہے, وہ رمضان میں جو بخشش والی بات ہے کہ بخشش, وہ بخشش انشاءاللہ ہم سب کو, ہم کوئی انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. تھوڑی سی ہماری زاویہ نگاہ تبدیل کرنی ہے ہمیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جب وفات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہاں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ وہاں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی میں اذان دینے کا طریقہ ہے, تھوڑا اونچائی پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں. پہلے بھی تھا, تھوڑا اونچائی پہ اذان دی جاتی تھی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو حضور کا نام آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے, ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں متوجہ ہوتے تھے, ان کو دھارس ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. جب آپ پردہ فرما گئے تو ان سے رہا نہیں گیا, وہ انہوں نے اپنا سامان لیا, اہلیہ کو لیا اور شام چلے گئے. یہ شام دمشق,
قیامت سے پہلے یہ شام ہی اٹھے گا. شام کی فضیلت آتی ہے. یہ جتنا بھی ہو رہا ہے نا یہ تقویم ہی اللہ کا نظام ہو رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, میں کویت گیا تو میں نے شام اور لبنان کی جو خواتین کو دیکھا, اسکرٹس کے اندر, کلر بالوں کے اندر, وہاں کے جو حالات کے اندر, جس سے حالات جو تھے. دیکھیں جب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے نا, ہم خود اللہ سے رجوع اللہ نہیں کریں گے نا, ہم کتنی بھی باتیں کر لیں, یہ باتوں سے بات نہیں بنے گی, اعمال سے بنے گی, اور اعمال پریکٹیکل لائف سے بنے گی. پریکٹیکلی ہم رجوع اللہ کریں گے اللہ سے. بخیر بلال رضی اللہ تعالیٰ وہاں شام چلے گئے. اب شام چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. وہ صدیق وفات پر گئے, انتقال ہو گیا. پھر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین کا وقت آیا, اور امیر المومنین کے زمانے کا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بیت المقدس ہمارے فتح ہوا تھا. جب فتح ہو گیا نا تو صحابہ نے خواہش کی کہ اے حضرت سے فرمایا امیر المومنین سے کہ ہماری ایک خواہش آپ پوری کر دیجئے. وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیت المقدس میں ہم نماز پڑھیں, اور نماز میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زمانے کی اذان اور ہم اذان سنیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ حکم کریں گے تو وہ مانیں گے نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کیا کہ آپ اذان دیجیے. 2 دفعہ اذان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا تو نہ نہیں کہہ سکے. انہوں نے وہاں آ کے اذان دی اور صحابہ نے پھر نماز پڑھی. ایک وقت گزر گیا. ایک وقت گزرنے کے بعد شام میں ہی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. کہا کہ اے بلال, تم مجھ سے اتنے عرصہ ہو گیا, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھ سے جدا ہو گئے ہو, میرے پاس نہیں آئے ہو, مجھ سے ملنے نہیں آئے ہو. رات کو خواب میں انہوں نے صبح فجر پڑھی اور اہلیہ سے کہا کہ سب سامان تیار کرو, اور سیدھا مدینہ پہنچے اور روزے مبارک پہ پہنچے, اور زار و قطار رونے لگ گئے. لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ بلال آئے ہوئے ہیں. لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ظہر کا وقت ہو گیا, اذان دیجیے, اذان ہم آپ کی اذان میں یہاں نماز پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ میری بس کی بات نہیں ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے. اس میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ نالا کے وقت کی اذان ہمیں سننی ہے. چاچا نالا کے وقت کی اذان سننی ہے, آپ ہمیں اذان نہیں سنائیں گے؟ بلال زاروں قطار ہونے لگا, پھر انہوں نے کھڑے ہو گئے اذان دینی شروع کر دی. جب اذان انہوں نے دی تو چھوٹی جگہ تھی نا مدینہ منورہ, لوگ جمع ہو گئے, گھروں سے آنے لگ گئے, زاروں قطار اندر ہونے لگ گئے. اور عورتوں کو پتا چلا تو ارد گرد کی جتنے گھر کی عورت تھی مسجد نبوی کے باہر آ کے وہ بھی زاروں قطار ہونے لگ گئی. جب اذان ختم ہوئی تو ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا, کندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ماں بلال تو آپ چلے گئے تھے, واپس آ گئے, ماں آپ مجھے بتاؤ حضور چلے گئے تو واپس کب آئیں گے؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے. بلال کو یاد کیا جاتا ہے نا, کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے, بڑے بڑے امیر لوگ گزرے, کتنے بادشاہ گزرے, کسی کو یاد کرتا ہے؟ حبشی تھے, خریدے ہوئے تھے, وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ خریدا تھا, اعمال تھے نا ان کی اپنی توجہ تھی, اپنی لائف بنائی تھی نا. کون پوچھے گا؟ ہم اپنے دادا کو پردادا کو کوئی پوچھتا ہے, نانا کو پوچھتا ہے. آج تو یہ ہے کہ کئی بات بھی کی جائے اور دادا نانی کی بات کی جائے تو لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے, کیا پرانی والی باتیں کرتے ہیں. کون یاد رکھے گا ہمیں؟ یہ اعمال ہوں گے ہمارا. اب دیکھیے یہاں کی دنیا کی معاملات الگ ہے, وہاں کی الگ ہے, وہاں کا قانون الگ ہے. زبیدہ کے محل کے اندر ہارون کو نہیں جانے دیا گیا وہاں جنت کے اندر. ہارون نے جب خواب میں دیکھا ہارون رشید نے کہ یہ محل ہے, زبیدہ کے بورڈ لگا ہوا ہے, بولا اندر جانے لگے تو روک دیا گیا. بولے یہاں وہ قانون دنیا والا قانون نہیں, میری بیوی کا محل ہے. بولے تمہاری بیوی کا یہاں تو الگ قانون ہے, دنیا کا الگ قانون ہے, وہاں اپنے اپنے اعمال اپنے ساتھ ہیں. بہنور کا واقعہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنایا تھا. زبیدہ نے خریدا تھا محل, بن دیکھے چیریٹی کر دی تھی, اور وہاں ان کو اللہ سبحانہ اور محل دیا تھا. لیکن اس محل کے اندر ہارون کی انٹری نہیں ہو سکی. اپنے اپنے معاملات ہیں, اپنے اپنے ٹھیک کرنا ہے, اپنے اپنا اپنا وقت ہے. ایک سبحان اللہ کے ہم محتاج ہوں گے, اولاد کے بچوں کے رشتے داروں کے. ایک سبحان اللہ پہنچ جائے ہمارے پاس تو ہمارے اور درجے بلند ہو جائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت سارے لوگ بہت آگے چلے گئے تھے. کوئی منافقت میں چلا گیا تھا, کوئی کسی میں چلا گیا تھا. تو سمامہ بن آسال ایک شخص تھے نجد میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو میرے قبضے میں کر دے, میرے تابع کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بنائی چھوٹی سی, گھوڑوں سوار کے ساتھ نجد بھیج دی. اور نجد بھیج دی تو وہاں تھوڑی سی ہلکا پھلکا مارکا ہوا, لیکن کامیاب ہو گئے اور اس کو لے کر رسی سے باندھا
اور ان کو اپنے گھوڑوں پہ بٹھا کر یہاں مسجد نبوی میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ستون سے باندھ دو. سردار تھا وہ وہاں کا, بڑا تھا, چھوٹا آدمی نہیں تھا. ستون سے باندھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس کو دیکھا. دیکھنے کو کہا کہ اب کیا کہتے ہو شمامہ, کیا کہتے ہو؟ بولا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ حق پہ ہوں گے, میں نے بہت قتل کیے, اور معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, نیچے سر کر کے چلے گئے. دوسرے دن فجر میں آیا, یہی سوال کیا, کیا کہتے ہو شمامہ, کیا کہتے ہو؟ یہی انہوں نے الفاظ کہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کی عظمت ہوگی, اور مجھے قتل کر دیں گے تو آپ حق پہ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, آگے چلے گئے. تیسرے دن آئے, یہی سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے یہی جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا صحابہ سے کہ اس کو کھول دو, اس کی رسیوں کو کھول دو. صحابہ نے کہا آپ چاہے اتنا مجھے اس کے بدلے میں, رہائی کے بدلے میں مال لے لو. ہمیں مال کوئی مال کی کوئی چیز کچھ نہیں, اس کو چھوڑ دو, آزاد کر دو. وہ اتنا متاثر ہوا, وہ گیا ایک طرف, غسل کیا, وضو کی, وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان لے کر آ گیا, مسلمان ہو گیا. جب 3 دن وہاں رہا تھا. دیکھیے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, نقطے کی بات, یہ قلب سے قلب کا تعلق ہے, یہ غیبی تعلق ہے. یہ آپ یہ مجلسوں کو اور یہ خانقاہی زندگی کو اور یہ شیخ اور بیت کو معمولی مت سمجھنا. جتنی اس کی قدر کر لیں گے, جتنی اس کے اندر ادب کے ساتھ اس کو اہتمام کر لیں گے, یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ جو طریقہ ہمارا ہے نا. تو سمامہ نے کہا کہ میں نے 3 دن وہ متوجہ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رہی, ظاہر ہے آپ کو دعا بھی تو کی ہوگی, اوپر بھی تو بات کہی ہوگی. اور جب وہ آزاد ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سب سے زیادہ دنیا میں نفرت تھی نہ تو آپ سے تھی, اور سب سے زیادہ پیار ہے تو مجھے آپ سے پیار ہے. یہ 3 دن میں کایا پلٹ گئے. مجھے سب سے زیادہ برا چہرہ لگتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ لگتا تھا. آج پوری دنیا میں سب سے پیارا اور نور اور چاند لگتا ہے, چہرہ لگتا ہے, قوم پیش اللہ معاف کرے, میں آپ کا چہرہ مجھے لگتا ہے. یہ توجہ تھی. توجہ دیجیے, دھیان بنائیے, اللہ کی طرف رجوع اللہ کیجیے. اور اب گول مٹول والی ادھر ادھر والی بات نہیں ہونی چاہیے, بالکل سیدھے سیدھے جانا ہے. وقت کم ہے ہمارے پاس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق کے رسول تھے. ان کی والدہ ایمان نہیں لی آئی تھی. والدہ کے پاس جاتے تھے ابو ہریرہ, والدہ چیختی تھی, غصہ کرتی تھی, کیا ہو گیا تمہیں, کس طرح ہو گئے ہو, کیا ہو گیا ہے. ہوتے نا شیخ آنا جانا ہے, آپ کو ایک دم غصہ کرنے لگتے ہیں کہ کیا تم نمازیں پڑھنے لگے ہو, روزے رکھنے لگے ہو, فلانا کرنے لگے ہو, ہر وقت تم اس میں لگے ہوئے ہو, ہے نا. ایک دفعہ ابو ہریرہ کو بہت ڈانٹ دیا. وہ روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میری ماں نے آج مجھے بہت ڈانٹا اور بہت برا بلا کہا, آپ کو بھی برا بلا کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ سے مانگا ہے اللہ اس کو دین عطا فرما دے, دین اسلام عطا فرما دے, اس کو کلمہ نصیب فرما دے. دعا کی. اب جب دعا کی تو ابو ہریرہ عاشق رسول تھے, یقین ہو گیا کہ حضور کی دعا ہے, اوپر کوئی نہ ہونے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شام کو گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو گھر کے دروازے کے قریب پہنچے نا, تو ماں کو اندازہ ہو گیا کہ ابو ہریرہ ہے. بیٹا وہیں باہر رک جا, تو اندر مت آنا, تھوڑی دیر باہر رک جا. تو انہوں نے نہایا, نہانا کے بعد باہر آئی اور کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ سب کام جتنا ہم توجہ محنت رجب سے شروع کر سکتے ہیں, آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پھل ہے, پھل کی مٹھاس ہوتی ہے نا, ایک پھل کی کیسی مٹھاس ہوتی ہے, کچا ہوتا ہے, پکا ہوتا ہے, بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ مٹھاس پھل کی رمضان کی لینی ہے, رجب سے ہی شروع ہو سکتی ہے. رجب ہم کیا عمل کرتے ہیں, بیٹا تمام کچھ پڑھ لو بیٹا. اور رزق حلال کے لیے محنت کو بڑھائیے, کم نہ کیجیے. رزق حلال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے نا, اور ایک صحابی آنے کا بہت بڑے حالات خراب ہے, کچھ بھی میرے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, تو تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے, اور ایک کمبل ہے اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے, بول جاؤ لے کر آؤ. دونوں منگوایا اور کہا کہ صحابہ کون خریدیں گے, 2 درہم میں خرید دیا, کمبل بھی اور لکڑی کا پیالہ بھی. کہا جاؤ ایک لکڑی کے ایک درہم سے تم اپنے جا کر کھانا لے کے گھر والوں کو دے دو, ایک سے تم جا کر کلاڑی لے کر آ جاؤ. وہ کلاڑی لے کر آ گیا, دستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا, جاؤ اس کی لکڑی کاٹو, لکڑی کاٹ کے بازار میں جاؤ, اس کو بیچو, اور مشقت کرو, محنت کرو. مشقت ابھی رشید سودی صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے دجال کو بلند فرمائے, کہتے تھے کہ زندگی کو مشقت کے اندر ڈالنا, مشقت والی رکھنا. مشقت کے اندر کم سے کم سونا ہے, کم سے کم بولنا ہے, کم سے کم کھانا ہے, زیادہ سے زیادہ. 24 گھنٹے کے اندر کہاں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, 20 گھنٹے ہے, 18 گھنٹے 16 گھنٹے
کام بھی کیجیے، کاج بھی کیجیے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیجیے، بیٹے کا بھی حق ادا کیجیے، دین کا بھی، مسجد کا بھی، آہو فضا کا، سب کا حق ادا کیجیے، شیخ کا حق ادا سب سے زیادہ پہلے کیجیے، شیخ نائب رسول ہوتا ہے۔ جی بیٹا کامران، اسماء حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ آج تھوڑی سی کہہ دوں میں، اسماء حسنہ کی بات کرتے، کامران کی بات ہم اسماء حسنہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ اسماء حسنہ ہے کیا؟ دیکھیے میرا شرٹ ہے نا، یہ خراب ہو گیا، یہاں سے کٹ لگ گیا ہے، ایک درزی کا حوالہ دے کر آپ کو میں اسماء حسنہ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، ٹھیک؟ یہ دعائیہ اشعار میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اپنے حضرت کی اجازت سے۔ جی۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے،
میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ ماشاءاللہ، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کے، سرے در ایسا عطا کر دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ ماشاءاللہ، اسماء الحسنیٰ کیا چیز ہے؟ اکثر ہم ذکر کرتے ہیں اسماء الحسنیٰ، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے انداز ہو جائے گا۔ میں نے میرے درزی کو کہا کہ میرا یہ شلوار قمیض بنا دیجیے۔ میں نے اپنے شیپ کو دیکھا تھا، کبھی بھی انہوں نے یہاں ایک پٹی لگتی ہے، آگے بٹن لگتے ہیں، قمیض ہوتا ہے نا آگے بٹن ہوتے ہیں، تو وہاں آگے نیچے کراس لگا ہوا میں نے میری شیپ کو میں نے زندگی میں 30-40 سال میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہاں مسجد کی طرح ایک مینار بنتا ہے، کراس نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی کراس نہیں ہونا چاہیے، آپ کوٹ پہنیے، پینٹ پہنیے، شرٹ پہنیے، ٹائی نہ لگائیے، ٹائی میں کراس ہوتا ہے، یہاں کراس ہوتا ہے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، آپ اجازت ہے پہن سکتے ہیں کراہت کے ساتھ۔ اب میں نے درزی کو دیے کپڑے کہ میرے کپڑے سی دیجیے یہ سینے کے لیے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ نہیں بنایا، فرسٹ ٹائم یہاں سے کراس لگا دیا اور بہت تعریف کرنے لگا کہ میں نے ایسے کیا ایسے کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں جیسے چاہتا تھا ویسے وہ بنائے تو میں اس کی تعریف کرتا، اس نے اپنی مرضی سے بنا دیا، میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میں 30 سال سے وہی پہن رہا تھا، میری شیپ کی میں نقل کرتا تھا کہ یہاں سے کراس نہ ہو، یہاں سے کراس نہ ہو۔ مجھے تو وہ چیز چاہیے تھی جو میں نے دی تھی وہ اسی طرح بنا کے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ یہ اعمال آپ کو سکھائیں گے، قرآن کریم کو نزول فرمایا، انہوں نے جو آپ کو اسماء الحسنیٰ سکھایا سمجھایا، آپ نے وہ کرنا ہے، وہ کریں گے تو میری یہاں قبولیت ہے، اگر اپنی مرضی سے کیا تو میری یہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے درزی نے بہت محنت کی میرے لیے، کام بہت کیا، اچھا بنایا، سلائی کے اندر دھاگا بھی اس دفعہ اچھا استعمال کیا، سب چیز کی، لیکن میرے لیے قبولیت والی بات نہیں ہے۔ میں اور غصہ ہو جانا ہے لازمی بات ہے کہ میری مرضی کے مطابق نہیں بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آپ زندگی گزاری ہے جیسے اس نے گزاری تھی، جس طرح انہوں نے جو کام کیا آپ وہ کام کیجیے، وہ طریقہ میرے یہاں قبول ہے، مقبول ہے۔ تو ہماری اسماء الحسنیٰ یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی ہر ادا میں نقل کرنی ہے۔ اور دیکھیے یہ برکت والی باتیں یا ہم یہاں وہاں چلے جاتے ہیں، پیر کے پاس چلے گئے یا مسجدوں میں چلے گئے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن اصل چیز ہے اعمال۔ اگر وہاں سے اعمال اور نہیں لے کر آئے، اعمال زندگی کے اندر نہیں آئے ہیں تو پھر آنا جانا ہے، خالی وقت پاس کرنے کے سمجھے نا، کب تک سنتے رہو گے؟ اعمال ابھی رجب شعبان رمضان اعمال کا وقت آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اندازہ کیجئے جب وہاں جاتے ہیں، وہاں مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے پھر کب ملے گی؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا بہت پکا مومن مسلمان تھا، اور عبداللہ بن ابی منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اب بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، فطری بات ہے نا۔ تو جب انتقال ہوا تو بھاگتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں تھے اس وقت، فرمایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا کرتا دے دیجیے۔ محبت ہوتی ہے نا بچے کو، جان پہچان محبت ہوتی ہے تو بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری دوائی فلاں جیب منگوا دو، یہ کیا آپ کے پاس ہوتا ہے، کیا دے سکتے؟ محبت تعلق والا ہوتا ہے
تعلق کی بات ہے. آپ کا کرتا دے دیجیے, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی رعایت ہو جائے, آسانی ہو جائے, قبر کا معاملہ آسان ہو جائے. آپ سمجھیں تو کرتا اتار کے دے دیا, کرتا اتار کے دے دیا کہ منافق کے سردار کے لیے, منافقوں کے سردار کے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی, اور کہا کہ آپ ایک درخواست اور ہے کہ میرے والد صاحب کی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی اندر سے لعاب لے کے ان کے منہ میں لعاب لگائی. اس وقت وحی کا نزول ہوا کہ اگر یہ 70 دفعہ بھی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز جنازہ نہ پڑھائی. انہوں نے پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کا حکم آیا کہ 70 دفعہ پڑھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, اپنا کرتا دے, اپنے لعاب ڈال رہے ہیں, بخشش نہیں دی. ہم کہاں خوش لینے میں مبتلا ہے, یہ کر لیا یہ تو نہیں کرنا ہے. اپنی اعمال, اپنی وجود اللہ کیسا ہے, اللہ سے کہاں پہنچے ہوئے یہ دیکھنا ہے. ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد, حضرت علی نے قربانی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی قربانی دی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے کو بہت ہیلپ کیا جا رہا تھا, پیش کیا اسلام, کئی دفعہ پیش کیا اسلام نے. کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, کلمہ نہیں لیا ہے, دعا کر رہے ہیں اللہ اور کہہ رہے چچا آئسی سے میرے خان میں کلمہ پڑھ لیجیے. آپ سمجھے کہ مدینہ منورہ میں جو روزے مبارک میں گئے, روزے مبارک پہ جانا بہت برکت, بہت اچھی, روز جانا چاہیے, رونا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے جانے کے لیے, لیکن جا کر پھر وہ اعمال لے کر آنے چاہیے. اگر اعمال زندگی کے اندر نہیں آئے تو جانا نہ خرچ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو روزے مبارک سے اعمال زندگی کے اندر سنت کے مطابق کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی کے قریب قریب ہے, اور جو اعمال نہیں کرتا اور جالی سے چپکا ہوا ہے, وہاں روتا ہے, مانگتا ہے, لیکن اعمال زندگی کے اندر نہیں لاتا, وہ میلوں ہزاروں میں دور ہے. اصل چیز اعمال ہے. اس وجہ سے ہم تھوڑی سی محنت کر لیں. اور اعمال کیا کرنے ہیں, معراج کے اندر ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, لیکن کچھ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے الحمدللہ 5 سورتوں کا نزول ہوا الحمدللہ سے, اور دعا کا ادب یہ ہے کہ آپ پہلے الحمدللہ اللہم صلی اللہ, اس کے بعد کوئی پڑھیں گے, پہلے الحمدللہ رب العالمین, 5 سورتیں نزول والا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی اس کو کچھ اور مقام دیا ہے, یاسین کو اور شریف کو اور مقام دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زیارت کرائی گئی, موارد اور یعقوب کی. تو وہاں انہوں نے دیکھا عجیب نور تھا, اور نور کے ساتھ پہلا انہوں نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے, اور قرآن کریم لکھا ہوا ہے, آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے, اور قل اللہ احد لکھا ہوا ہے. یہ الگ الگ نور کے ستون دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بڑی بڑی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا چیز ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, تو اب اس کی فضیلت سن لیجیے. سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب سے بیٹھ تھے, اور 5-7 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, دارالعلوم میں تدفین ہوئی تھی, بہت بڑی نماز جنازہ تھی. تو وہ فرماتے تھے ان سے کبھی بھی یہ لاگا مت کرنا سورہ فاتحہ والا صبح کا پڑھنا, اور پڑھ اور آہستہ آہستہ اس طرح پڑھنا کہ معنی سمجھ میں آتے جائیں, اور ذہن کے اندر رک رک کے پڑھنا, دھیان کے ساتھ پڑھنا, توجہ کے ساتھ پڑھنا. اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم آپ کو مل جائے گی. قلوب کے اندر, قلب کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب مل جائے گا. اس سے شارٹ کٹ نسخہ نہیں ہے. نواب نہیں رہتے تھے ہمارے پڑوس میں, 2 آدمی تھے کراچی میں جو حکیم الامت سے بیٹھ تھے. ایک کا تو پتہ ہی نہیں لگا, 15-20 سال ہو گئے, پہلے قریب ملاقات ہوتی تھی, انتقال ہو گیا, کہاں کا نازم آباد میں کہیں رہتے تھے. اور ایک نواب صاحب تھے ہمارے, نواب کیسر صاحب, یہ 5-6 سال پہلے انتقال ہوا. دارالعلوم میں ان کی نماز جنازہ ہوئی اور وہی تدفین ہے. تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے تمام جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہو جاتے ہیں, اس میں لاجک ہے. جب آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوا ہے, آپ اللہ سے صراط مستقیم کچھ اور نہیں مانگتے. یہ 41 دفعہ پڑھنا ہے صبح سنت. پہلے تو تہجد میں پڑھنا ہے, بہتر یہ ہے. تہجد میں نہ پڑھ سکے تو اذان کے بعد پڑھ لیں, سنت کے بعد
سنت تو ہمیشہ گھر میں پڑھنی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے پرانے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آ کے سنت پڑھتے ہیں, کتنی فضیلت ہے سنت گھر میں پڑھنے کی. سنت پڑھ کے جائے وہاں پر, تو سنت گھر کے اندر پڑھتا ہے نا, اس کے گھر کے انوارات اور گھر کے اندر جھگڑے فساد سب سے محفوظ رہتا ہے, اور برکت الگ ہوتی ہے. سنت گھر میں پڑھنی, سنت اور فرض کے درمیان وہاں جا کے مسجد میں بیٹھ کر کرسی بیٹھ جائیے سورہ 41 دفعہ پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنی تمام سورہ فاتحہ, پھر آمین کے ساتھ 41 دفعہ یہ پڑھنا ہے. قرآن کریم کا پوچھا جبرائیل امین سے کہ اس کی فضیلت کیا ہے, فرمایا ایک الفاظ, یعنی بسم اللہ بے سین میم 3 الفاظ ہو گئے, ہر لفظ کے ساتھ ایک وہاں پر درخت لگا دیا جاتا ہے, اور درخت اسی کو لگایا جائے گا, اور اسی کو وہ درخت کی جو فضیلت ملے گی جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا, ہے نا. تو قرآن کریم تھوڑا سا زیادہ, ایک رکوع پڑھ لے, پاؤ پارا پڑھ لے, آدھا پارا پڑھ لے, ایک رکوع آدھا پارا پڑھ لے, پاؤ پارا پڑھ لے, تو کتنے الفاظ مل جاتے ہیں. یہ سب خاتمہ ایمان کی طرف ہم پہل شروعات ہماری ہو گئی, ہمارا ایک اسٹیپ آگے ہو گیا. اصل تو کس خاتمے کے اوپر ہے نا, ایمان کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ خاتمے کی شارٹ کٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمگین اعمال کی مستقل اعمال کے لیے کہتے رہتے تھے, اعمال کیجیے, اللہ کو دے جائیں گے. اعمال کا نور جب قلب کے اندر آئے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا نا اونٹ اور گندگی ساتھ رہے. جب قلب کے اندر نور آئے گا تو آپ کو گندگی سے خوشبو میں رہیں گے, گندگی سے نفرت ہو جائے گی, گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. اگر گندگی لگ گئی, آپ دو کو گزر کر کے دوبارہ وضو کر لیتے ہیں, اللہ سے توبہ استغفار کر لیں گے. آیت الکرسی دیکھیے, آیت الکرسی کا پوچھا جبرائیل امین سے اس کی فضیلت کیا ہے, فرمایا کہ آیت الکرسی جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو میرا وہاں پر دیدار ہوگا جنت میں. اور آپ اندازہ کیجیے جنت میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو انہی کا دیدار ہوگا نا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر قلب کے اندر نور سکینہ دیا ہو, وہ نور دیا ہو, اس نور کے ساتھ بات, یعنی اس کی گارنٹی ہے. آیت الکرسی جو پڑھتا ہے انشاءاللہ حسن انسان ہے تو اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا. کم از کم پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہماری 60-70 دفعہ 80 دفعہ 50 دفعہ 40 دفعہ آیت الکرسی ہو جانی چاہیے. وضو کرے تو ہوگا, وضو کے بعد آیت الکرسی, گھر سے نکلے تو آیت الکرسی, نماز کے بعد فرض کے بعد آیت الکرسی, جگہ جگہ جہاں ہمیں موقع ملا آیت الکرسی ہم نے پڑھی. رات کو سب 5-7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی ہم نے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت. پھر یاسین شریف دیکھی, وہاں پر فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہ اس کی 80 فضیلت ہے یاسین شریف کی. 235 نمبر نزلۃ المجالس جلد نمبر 2 235 نمبر پیج کے اوپر اس کی فضیلت لگی ہوئی ہے. 80 فضیلت ہیں, 20 دنیا میں, 20 لذہ کی حالت میں, 20 قبر میں اور 20 حشر میں. ہماری آیت الکرسی, ہماری سورہ یاسین کی ایک خصوصی ورد ہے. میں نے 2 بزرگوں سے اجازت لی ہے, وہ گھابا والوں کا یہاں چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے, سب لے جائیں گھر پہ رکھیں, اس کو پڑھیں. رزق کے برکت کے لیے بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں, اس کو صبح اور رات کو پڑھ کے تو دیکھیے تھوڑے دن. رزق کے اندر کیسی آپ کو دن کے اندر کیسی برکت آپ کو نظر آتی, کیسے پہلے برکت نظر آئے گی, پھر اس کی فراوانی نظر آئے گی, ہر کام آسان ہو جائے گا, 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے آپ. پھر سورۃ اخلاص کو دیکھا, اللہ احد اللہ الصمد جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں, اب اس کی وضاحت سن لیجیے. 4 نہریں ہیں وہاں پر حشر میں, 4 نہریں جا رہی ہیں, جنت کے نیچے سے بھی جا رہی ہے, ایک پانی کی جا رہی ہے, ایک شہد کی جا رہی ہے, ایک شراب کی جا رہی ہے, ایک دودھ کی جا رہی ہے. 4 نہریں ہیں. کسی کو وہاں پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی, جو سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا نا, وہ چاروں سے اس کو مشروبات ملیں گے, پانی ملیں گے, چاروں سے. میں سیدھے کثرت سے کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص پڑھیے, سورہ اخلاص پڑھیے, سورہ اخلاص جتنا ہو سکے سورہ اخلاص کو ورد کیجیے. سوتے وقت ایک تصویر پڑھی لے, پڑھتے پڑھتے سو جائیے. کہتے ہیں لوگ جب ہم نے 10-20 پڑھی ہماری نیند آ گئی, پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی, پوری رات آپ نے سورہ اخلاص پڑھی, اسی طرح گنا جائے گا. بیٹا آپ پڑھیں گے, بیٹا کچھ نہیں, امان بیٹا آپ کچھ پڑھ لیں گے, اور کوئی پڑھنے والا تو نہیں ہے, وہ بچے تو نہیں ہے نا, اب وہ راستہ بند ہے وہاں کا, اسٹیڈیم کے پاس رہتے ہیں نا. یہ اشعار شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں. اتوارہ کا یہ عارفانہ کلام ہے جو حضرت نے خانہ کعبہ حاضری کے موقع پر
سرگشتہ و درماندہ ماشاءاللہ بے ہمت و ناکارا وارفتہ و سرگرداں بے مایا و بیچارہ شیطان کا ستم خوردہ اس نفس کا دکھ یارا ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے عالم ہے تحیر کا یارائے بیاں گم ہے مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشان گم ہے سینے میں سلگتا ہے رہ رہ کے ایک انگارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے تہی دامن انبار بتا لے کر آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے تہی دامن انبار بتا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے سد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رش کے مواخذر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے یہ نور کا ملزم ہے یہ امن کا فوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزاب رحمت کا ہر آن برستا ہے ہم تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم بستی میں عظمت کا یہ چوبارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے میرے دل ویرا کو الفت کا خزینہ دے سیلاب معاصی میں تاج کا سفینہ دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے میرے دل ویرا کو الفت کا خزینہ دے سیلاب معاصی میں تاج کا سفینہ دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر نہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ دربار میں حاضر ہے
ایک بندہ آوارہ. یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما. یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما. بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما. بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما. دنیا کو اطاعت سے گلزار فرما. کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. الحمدللہ. بس ابھی کوشش یہ کرنی ہے کہ رجب کے مہینہ ہے، اس میں ہماری فجر اور نماز جماعت سے ہو جائیں، تکبیر اللہ کے ساتھ ہو جائیں، دھیان کی نماز ہو جائے، دھیان نماز میں بن جائے. اور دھیان بنانے کے لیے اللہ سے رجوع کرے، مانگے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا بہت بڑا فارم تھا مدینہ منورہ میں. نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے اندر ایک چڑیا اندر آ گئی. اب چڑیا کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ یہاں جاتی چاروں طرف سے. قرآن اگر کسی نے مدینہ منورہ دیکھا ہو تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سے کھجور کے درختوں پر چھوٹے چھوٹے فارم ہوتے تھے اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ نماز میں بھول گئے کہ 3 رکعت ہوئی ہے 4 رکعت ہوئی ہے. دھیان اس سے ہٹ گیا اور چڑیا کی طرف تھوڑا سا نگاہ چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنا پورا فارم تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ خیرات کر دیجیے. تو میری نماز اس کے اندر اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی میری نماز. یہ نماز کی کوشش کرنا ہے، پابندی کر کے دھیان بنا کر نماز پڑھنی. جو معاملات ہے، واش روم جانا ہے، کھانا کھانا ہے، سب چیز کر کے پوری توجہ کے ساتھ. پھر وہ توجہ ہو نہ ہو، پھر توجہ نہ ہونے کی صورت میں بھی دگنا اجر اس کے لیے ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی سب سے اچھی گھوڑے ان کے پاس تھے، تاریخ کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ گھوڑے ان کے پاس تھے. اس زمانے میں گھوڑوں کو کاٹ کر گوشت کھانا حلال تھا، تو کچھ وہ وقت اپنا شغل کا تھا گھوڑوں میں دیتے تھے شام کے وقت. ان کا ایک ہی شغل گھوڑوں کو دیکھنا. ایک دفعہ گھوڑوں کے اندر شغل کے اندر کھلانے پلانے میں تھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی. اتنے روئے، انہوں نے کہا کہ تمام جتنے گھوڑے تھے تمام کو کہا کہ کاٹ دو، حلال تھا اپنا، اور غریبوں کو کھانا کھلا دو. تو اگر ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دھیان نہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے خوب استغفار کر لیں، رو لیں کہ اللہ میں حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے، میں حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کی طرف دھیان بنا لیں. اور کوشش کریں کہ اس مہینے سے جتنی بھی جس کی درود شریف کے معاملات تو ہمارے سب ساتھی کے ہیں. درود میں ہمیشہ کہتا ہوں درود ابراہیم پڑھنے کے لیے، چاہے وہ آدھا درود پڑھے، اللہ مبارک نہ پڑھے، اللہ وسلم پڑھ لے، درود ابراہیم پڑھے. کچھ اہمیت تو ہوگی نا میرے دوستوں، جب نماز کے اندر اس کی ہمیں پابندی کرائی گئی ہے تو جس کی جتنی معمولات ہے اس میں تھوڑا اضافہ کر دیں. اگر 100 پڑھتا ہے تو 10 20 25 1.5 10 بھی کر لے. 70 دفعہ پڑھتا ہے تو 100 دفعہ پڑھ لے. 40 دفعہ پڑھتا ہے تو 70 دفعہ پڑھ لے. درود دیکھنا ہے. ایک درود ایک دفعہ پڑھنے سے یہ درود ایک ہی ایسی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے حج نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، درود بھیجتے ہیں. ہمیں وہ اپنے اس عبادت میں ہمیں کتنا بڑا ہمارے لیے آنر ہے کہ اللہ پاک وہ چیز کرتے ہوں. اور اگر چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے تو دیکھیں میرے دوستو، آئس کریم کو آپ نے دیکھا ہے، وہ دروازہ پورا کھول دیجیے، رکھیے تھوڑا سوال پہ آپ کو شوٹ ہونا. آئس کریم کو دیکھا آپ نے، آئس کریم کو اگر فریج سے آپ فریج سے اس کو ہٹا دیں، نکال دیں تو وہ دودھ بن جاتا ہے اور اپنی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی. وہ کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ آئس کریم فریج اس کا کریم تھا، وہ کریم سے دور ہو گئی. جب وہ کریم سے دور ہو گئی تو اللہ والوں سے دور ہونا نہیں ہے، رجب شعبان رمضان میں اور چپک جانا اور ملنا ہے. اسی لیے میں نے کہا انشاءاللہ اب جو روزے بھی آئیں گے تو ہماری اتوار کی مجلس ہوگی، اگلی اتوار کو انشاءاللہ مجلس ہوگی. کوشش کریں گے ہم، اور بدھ کے دن بھی انشاءاللہ ہماری برابر
ہم اپنے جو سلسلہ ہے وہی رکھیں گے. اگر ان 3 مہینوں کے اندر کوئی بدھ کا بھی سلسلہ آیا رمضان میں ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں, لیکن رجب شعبان میں تو انشاءاللہ بدھ کے دن بھی بیٹھیں گے. اور اتوار کی مدد ہفتہ اتوار 3 روزہ ہے, ضرور کوشش کر کے رکھنا ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. اذان ختم ہو جائے تو ہم تھوڑا ذکر اور فکر کر لیں. اذان ختم ہو گئی, اس کے بعد درود شریف اور اذان کی دعا, اور دعا کے بعد بہت افضل گھڑی ہوتی ہے, اور سب سے افضل دعا قرآن کریم کی سب دعائیں افضل ہیں, لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خالی اس کی تفسیر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, بیوی بچے کام کاج بیماری صحت سب آ جاتا ہے. دھیان کے ساتھ ربنا آتنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبس مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رجب میں شعبان میں کوشش کرنی ہے کہ جب اذان ہو ٹی وی بند ہو تو اچھا ہے, نہ ہو تو اس وقت بند کر دیا جائے, مستقل بند ہو بہت اچھی بات ہے, نہ ہو تو اس وقت بند کر دیا جائے, اذان سنی جائے, اذان کا جواب دیا جائے. جو اذان کا جواب دیتا ہے سنتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس کو شفاعت نصیب ہوگی جو ایمان والا ہوگا, کافروں کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اس کے لیے اس کی مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اس کو جواب دیتا ہے اذان کو ریپیٹ کرتا ہے اس کو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی نا. تو اس کا جواب دینا ہے. اس کے بعد دعا صرف دھیان کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا کرنی ہے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں, دلشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں ایک بات دھیان کیجیے گا کہ میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر لوگ بہت سارے جو ہے اللہ والے لوگ ہیں وہ شہادت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے. تو شہادت کی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت والی موت دے. کیا دے؟ خیر اور عافیت والی موت دے. اس میں شہادت آ جاتی ہے. لیکن وہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تندور تھا, تندور بناتا تھا, وہ ہمیشہ شہادت کی دعا کرتا تھا. آگ میں گر گیا, شہادت کی موت ملی. باپ نے کسی نے دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ سے, انہوں نے جا کر کے مجھے آپ نے موت تو شہادت کی تھی لیکن یہ میں تندور میں گر گیا. تو انہوں نے کہا آپ شہادت مانگ رہے, شہادت تو میں مل گئی, کیوں عافیت نہیں مانگی؟ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے, اللہ سے خیر ہر وقت مانگنی چاہیے. عافیت خیر, عافیت خیر, رضا کامل عافیت ڈالیں. یہ 2 الفاظ یاد رٹا لگا لیجیے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, گھر سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے.
اب تو رہے بس تعبیر میں آخری ورد زبان اے میری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. اب مراقبہ کا وقت نہیں ہے، اب دعا کروا لیتے ہیں. 4 اعمال یاد رکھیے گا، رمضان والے اعمال کثرت سے کرنے. لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت اللہ سے مانگنی ہے اور جہنم سے حفاظت کے لیے. لا الہ الا اللہ کا ورد روزانہ اس میں تھوڑا اضافہ کرنا ہے، کمی نہیں کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے، دھیان بنانا ہے، استغفار بڑھانا ہے. اور اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اس کی کثرت کر دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. یہ معمول رمضان کا ہے. رمضان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا یہ پورے سال ہماری اعمال زندگی کے اندر آنے چاہیے، ٹھیک ہے. مراقبہ اور ہم پاس فاصات نہیں کریں گے، وقت نہیں ہے، تھوڑی سی لیٹ ہو گئے. انشاءاللہ اگلی بار کو کوشش کریں گے تھوڑا پہلا بیان ختم کر لیں اور تھوڑا سا ذکر اور مراقبہ کے وقت کو ہم بڑھا دیں. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله سبحان العظيم وبحمده سبح قدوس رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين. اللہ مجھے روزان سے اکار شہید ہے شہنشار ہے. اللہ اپنے گناہوں کو بہت سے زندہ میں معاف کر دیجیے. یا اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے عزم کرتے ارادہ کرتے اللہ یا الراحمین ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ اپنے حکم نہیں توڑیں گے، اللہ معاف کر دیجیے. یا اللہ غیر محدود رحمت کے ذریعے میں ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں لیکن اس کی حد ہے. اللہ آپ کی رحمت غیر محدود ہے اور غیر محدود ہے، اللہ مغفرت ہے. اللہ اس کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیجیے. یا الراحمین معاف کر دیجیے. یا ذو الجلال والاکرام پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. مومن مومنات کے مسلمانوں کو معاف کر دیجیے. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات. ربنا ظلمنا انفسنا
إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا یا اللہ تو سرکاری مجبور آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کیا ہے یا اللہ آپ کو دیتے ہیں تو اللہ معاف کرنا ہوتا تو ہی دیتے ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے پوری امت کو معاف کر دیجیے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دیجیے قیامت تک والے انسانوں کو معاف کر دیجیے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہم سب کی آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں پتہ نہ ہو اثر کا میدان جنت کہاں ہے کون سی ہے اللہ ہمیں ہمارے دل سے ہمارے اعمال نہیں ہے آپ کریم نالائق پہ کرم کرنے والے یا اللہ آپ کے کریم کا واسطہ آپ کا اے اللہ ہم پہ کرم و فضل فرما کر ہمارا آسان صاف فرما دیجیے گا خاتمہ ایمان پہ خیر پہ رضا کامل پہ آپ کے دائر کا عطا فرمائیے گا یا اللہ ولایت خاصہ کے ساتھ صدیقین صالحین اور شہداء کے درجے کو پہنچا کے دنیا سے اٹھانا اللہ اپنا محتاج رکھنا مخلوق کا محتاج نہ کرنا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اجرني من النار اللهم اني اسالك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انك عفو كريم يا كريم يا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة العين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ تمام مسلمانوں کے اپنے اپنے اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما حضور حاضرین کو اللہ ہمارے حاضرین غائبین متعلقین اللہ کے مجلس میں موجود ہے اللہ ہماری اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما یا اللہ جسمانی اور روحانی صحت کلی عطا فرما یا اللہ باادب و بانصیب بنا یا اللہ باادب و بانصیب بنا اور نسبت اولیاء اور صدیقین کی آخری خط تک ہدایت فرما یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام ہے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں میں اللہ کوئی عیب پیدا نہ ہو اللہ یا ارحم الراحمین دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما آپ کے دارین اور رضائے کامل کا فرما اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے یا اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے یا اللہ ایمان والے کو ایمان کا خاتمہ عطا فرما دے یا اللہ ایمان والے کو تقویٰ عطا فرما دے اللہ اپنے دل نصیب فرما دے اللہ اس سے کب سے گزارا نہیں کریں گے اللہ غریب ہے غریب ہے اللہ آپ کے لیے کوئی کمی دیں گے اپنا دل بتا کر دیجیے اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے اللہ ہم آپ کو مانگتے آپ کو فضل مانگتے آپ کی رحمت مانگتے آپ کی نصیحت مانگتے اللہ مسلمانوں کو امت تنام فرما امت کو کرم فرما امت بہت تجریف میں اللہ رحمت فرما کے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ حاضرین مجید اللہ سب کو معاملات یا سے لوٹائیے گا اللہ ہمارے دینی متعلقین اولاد نسل اللہ جو متعلقین ہے اس پہ غم رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے اللہ سب کو اپنے فضل اپنے رحمت سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما یا اللہ کسی کو محروم نہ کیجیے گا خود اگر حاضر مجلس کو یا اللہ سب کو معاملات کر دیجیے گا اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کی طرف سے اللہ آپ تو ایسے قریب ہے نا کہ مانگے تو راضی ہوتے اللہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ مانگ رہے نہ مانگے تو ناراض ہوتے اللہ سب مانگ رہے اللہ کسی کی جوڑی کو خالی نہ لوٹائیے گا یا ذو الجلال والاکرام سب کو جس کو جو مسائل ہے
اے اللہ ہم سب کے رزق کو بھی غیر سے اپنے اسباب بنا دیجیے اور اس کے حلال طیب عطا فرما دیجیے، اس کے حلال طیب عطا فرما دیجیے، اس کے حلال طیب عطا فرما دیجیے۔ اللہم انی اعوذ من زوال نعمتک وتحول عافیتک ومجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ من جہد البلاء وضیق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم اکفناہم بما شئت انی اجل فی نورہم واعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اصنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آخر الرحیمین، بہت بہت شکر ہے اللہ، آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ ایمان عطا فرمایا، حضور کی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اللہ ہمیں سب کو حاضرین غائبین متعلقین اور پوری امت کو اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما دیجیے، اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھیے، اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم میں موت عطا فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وتدخلنا بها الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ اللهم اني اسالك من خير ما سعادك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر الاستعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا الرحيم۔ وقت نہیں ہے، اس بدھ کے دن بھی انشاءاللہ بیٹھنا ہے مشورے کے لیے، ساتھی